ذی احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک میں ہم سورہ یوسف کی کچھ ابتدائی رکوع کوشش کریں گے، اور شاید ایک آدھ جمعہ اور بھی اس پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورت میں ہمارے لیے کئی اسباق پنہا رکھے ہیں، کئی لیسنز ہیں جو ملتے ہیں، اور اس میں انسانی جذبات، احساسات بھی ہیں، اور انسانوں کا ایک دوسرے سے حسد کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی سکین انسانوں کے بارے میں، اور کیسے وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اور پھر بالخصوص جب یہ صورت نازل ہوئی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کے اگلے جو مراحل تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جیسے جیسے آگے بڑھنا تھا، اور آپ کو جو مشکلات پیش آنی تھیں، تو قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کا احسن القصص جسے کہا ہے، خوبصورت قصہ بیان کر کے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی اور تشفی کا سامان بھی کیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو جیسے محبت بھی ملتی ہے اور بھائیوں کی طرف سے حسد بھی ہے، اور پھر کئی طرح کی آزمائشیں ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی 3 دن جو غار ثور ہے اس میں رہنا، تو اسی طرح کی ایک مشکل صورتحال ہے۔ اور اگر حضرت یوسف کو بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی طرف سے قتل کر دیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر بھی قریش مکہ کا جمع ہونا اور حضور کو قتل کرنے کی سازش کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بچایا اور تحفظ دیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تحفظ عطا کیا۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے اور مصر میں ان کے لیے بندوبست کیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مدینہ میں بندوبست کیا گیا، اور جیسے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین مصر کو اقتدار کی جگہ بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ میں اقتدار اور تمکنت عطا کی۔ تو کئی مماثل صورتیں ہیں، ملتی جلتی صورتیں ہیں، متشابہ ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری اپنی جو زندگیاں ہیں، اس میں ہماری جو زندگیاں ہیں، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے، تو کئی لیسنز ہیں، اور جو پہلے لوگ تھے ان کے لیے بھی۔ تو سورت کو شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ کو مزید ایک اچھا احساس بھی ہوگا اور اندازہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اور تلک آیات الکتاب المبین یہ آیات ہیں، اور یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو بالکل اپنے مفہوم کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، عربی زبان میں ہے، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت عقل دی ہے اس کا آپ ٹھیک اور درست استعمال کریں۔
نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں خوبصورت قصہ، اور یہ ہم نے اس قرآن میں آپ پر نازل کیا، وحی کیا ہے آپ کی طرف۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے اور اس کی جو تفصیلات ہیں، اور خود اگر قرآن مجید اور تورات کا باہم تقابلی مطالعہ کیا جائے تو تورات کے اندر بھی یہ قصہ موجود ہے، لیکن وہاں پہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے، اور قرآن مجید نے پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ اور بالکل واقعہ کی جو صحیح صورتیں ہیں ان کو بیان کیا۔ آگے چل کے ان مقامات میں سے کچھ کو ہم زیر بحث بھی لائیں گے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جب یوسف اپنے باپ سے یہ کہتے ہیں اے میرے والد، میں نے 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ خواب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مستقبل کی پوری تصویر دکھا رہے ہیں، اور خواب بنیادی طور پہ ایک وہ دنیا جو ہمیں نظر نہیں آتی، انویزیبل ورلڈ ہے، اس سے انسان کا ایک رابطہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو انسان کے دماغ کی نارمل جو ورکنگ ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کا جو وجدان ہے، ہمارے اندر جو انٹیوشن ہے، اس کا تعلق جب ایک ایسی کائنات اور ایسی دنیا سے ہوتا ہے جو فرشتوں کی کائنات ہے، جس کو ہم عالم ملکوت کہتے ہیں، فرشتوں کا جہان کہتے ہیں، تو وہاں سے مستقبل کی خبریں اللہ تعالیٰ پہلے سے بیان کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، تو ان خبروں کی جو لینگویج ہے وہ سائن لینگویج ہوتی ہے، اشاروں کی زبان ہوتی ہے۔ جیسے ہم ٹریفک کے اصولوں سے واقف ہیں نا، ہم جا رہے ہوتے ہیں تو گرین سگنل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ چلے جائیں، اور ریڈ آ جاتا ہے تو آپ روک لیں۔ تو اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہے جو لوگ بول نہیں سکتے، آٹزم کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ ایک سائن لینگویج ہے۔ تو یہ جو سائن لینگویج ہے یہ ہمیشہ سے رہی ہے، انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، اور باقی مخلوقات میں بھی ہے۔ خواب میں بنیادی طور پہ ایک سائن لینگویج ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ کبھی کچھ لوگوں کو سانپ نظر آتے ہیں، پھر ان کے کچھ کلرز ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ چاند اور سورج نظر آئے ہیں، ستارے نظر آئے ہیں، اور وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب آگے چل کے جب اس کی تعبیر آتی ہے تو وہ 11 بھائی ہیں اور ماں اور باپ ہیں، تو اب سورج سے مراد کیا ہے؟ باپ، چاند سے مراد والدہ، اور جو ستارے ہیں تو ان سے مراد بھائی ہیں۔ اب یہ سائنز ہو گئے نا، کچھ سائنز ہیں جو دکھائے گئے ہیں، تو یہ باقاعدہ ایک علم ہے، خواب باقاعدہ ایک علم ہے، اور جو اس علم کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو معبرین کہتے ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب کی تعبیر کا علم سکھایا تھا، انہوں نے بھی خواب میں دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور حضرت اسماعیل سے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ اور یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب جو والد ہیں، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل،
تو یہ جو پورا خاندان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا تھا، اور یہ علم حضرت یعقوب کے پاس بھی تھا اور آپ کے جو بیٹے ہیں ان کے پاس بھی تھا، وہ بھی خواب کی تعبیر اور اس علم سے واقف تھے۔ تو حضرت یوسف چونکہ ابھی چھوٹے ہیں، 14-15 سال کی عمر ہے، تو ہو سکتا ہے ابھی تک وہ اس علم میں اس معراج تک تو نہ پہنچی ہوں، ابتدائی صورت ہوتی ہے۔ تو والد نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے اس خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ بڑے ہیں اور حضرت یعقوب جانتے ہیں کہ یہ علم ان کے پاس بھی ہے اور انہیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کی تعبیر کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ آپ کے خلاف سازش کریں گے، یعنی اگر آپ نے یہ خواب ان کو بیان کر دیا تو آپ ان کی سازش کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک رسک ہے جس کو مینیج کرنے کی حضرت یعقوب علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں ہمارا ایک تصور تو یہ ہے نا کہ وہ خارج میں ایک چیز ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں ایسے دوڑتا اور چلتا ہے جیسے باڈی کے اندر خون، ہماری باڈی کے اندر خون ہے تو شیطان ایسے ہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو نیکی اور برائی الہمہا فجورہا و تقواہا، ہم نے الہام کر دیا، انسٹال کر دیا، نیکی کو بھی اور برائی کو بھی۔ تو وہ جو برائی کی فورسز ہیں، وہ جو برائی کی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ بھی تو ہمارے اندر موجود ہیں نا، تو وہ بھی سارا کام وہی کر رہی ہوتی ہیں جو شیطانی کام ہے۔ تو ظاہر بات ہے اب حضرت یوسف کو ایک مقام ملنا ہے اور حضرت یعقوب اس بات کو جانتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو برائی کی فورسز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گی اور وہ بائی حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی خوشی آپ کو ملنے والی ہے تو وہ ہر ایک سے ڈسکس کرنے والی نہیں ہوتی۔ کئی برادران یوسف بھی ہوتے ہیں اور ہر خوشی جو بھی آپ کو ملنے والی ہے، تو آج کل ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، جی میں وہاں پہ گیا، یہاں پہ گیا، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کا حسد اور بری نظر وہ ہماری طرف کس قدر پھر متوجہ ہوتی ہے۔ تو خوشی کو اس وقت تک چھپا کے رکھنا جب تک کہ وہ خوشی میٹیریلائز نہ ہو جائے، وہ اپنی اصل شکل میں آ نہ جائے، تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف جو بیٹے ان سے کہتے ہیں کہ یہ بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اور ساتھ پھر تعبیر بھی بیان کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یعنی اے بیٹے اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرے گا۔ وہ کہ اس کی تعبیر حضرت یوسف کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا اور معاملہ فہمی بھی سکھائے گا، یعنی بات کی تہ تک کیسے پہنچتے ہیں۔ تعویل الاحادیث کا مطلب ہے معاملہ فہمی، بات کی تہ تک پہنچنا، غور و خوض کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بہت جلدی بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ چند ورڈ سے، چند جیسچر سے اور اگلے بندے کے صرف رویے سے اور چہرے کو دیکھ کر وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ کو بہت دیر لگتی ہے۔ تو حضرت یعقوب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا اور یہ تمام جو معاملہ فہمی ہے یہ بھی عطا کرے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کرے گا۔
وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب پر یعنی یعقوب کی اولاد پر کما اتمہ علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق جیسے اس نے اپنی نعمت کو آپ کے جو اجداد ہیں باو اجداد ہیں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام ان پر اپنی نعمت کو مکمل کیا. تو یہ بنیادی طور پہ اس میں نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا جیسے اس نے حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل کیا. ان ربک علیم حکیم بیٹے آپ کا رب وہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے یہ منصب نبوت و رسالت کس کو عطا کرنا ہے اور وہ حکیم ہے اور وہ حکمت والا ہے کہ یہ بہت بڑا منصب اور ذمہ داری ہے تو یہ کس کو عطا کی جائے گی. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین جو پوچھنے والے ہیں ان کے لیے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اس میں سوال کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین جب یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی تھے یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے والد ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یوسف سے اور ہم تو ایک گروہ ہیں عصبہ ایک جماعت جو زبردست جماعت ہوتی ہے تو وہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا والد محبت کی وارفتگی میں بالکل اوپن ہے. دلال مبین دلال کا لفظ یہاں پہ محبت میں وارفتہ ہونے کے معنی میں ہے یعنی ان کا ٹلٹ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہے. اب کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری صلاحیتیں زیادہ رکھی ہوتی ہیں اور ماں باپ کا ٹلٹ فطری طور پہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ باپ اس کو ظاہر تو نہیں کرتے لیکن اب بیٹوں نے محسوس کیا ہے کہ حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اتنا حسن دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ آدھی دنیا کا حسن اللہ نے یوسف کو عطا دیا. اب یہ دیکھیں جو ظاہری وجاہت ہے وہ بھی اپنے کمال پہ ہے اور جو اخلاقی کمال ہے حسن ہے تو وہ بھی اپنے کمال پہ ہے. تو قدرے بات تو فطری تھی اور پھر باقی جو تھے وہ ایک خاندانی پس منظر بھی تھا. جو بھائی تھے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے جو خاندان کے باقی لوگ تھے معاون تھے اور حضرت یوسف اور بنیامین تو ان کے لیے وہ صورتحال بھی نہیں تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک فطری محبت بھی حضرت یوسف کے ساتھ تھی تو وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ ایکسٹریم پہ چلے جائیں. اب یہ ایک رویہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دو ایکسٹریمز کے درمیان سوچتے ہیں. اب یہ جو برادران یوسف ہیں یہ دو ایکسٹریمز پہ سوچ رہے ہیں. ایک کہ ہمیں باپ کی محبت حاصل ہو جائے اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ وہ نفرت بھائی کے ساتھ اس حد تک کہ اس کو قتل کر دیں. اب یہ دو ایکسٹریمز ہیں تو آگے وہ کیا کہتے ہیں اقتلوا یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم یا کسی اندھا جو کنواں ہے تو وہاں پہ ڈال دو خالی جگہ پہ ڈال دو. وتکونوا من بعد قوما صالحین. اب یہ ایک رویہ ہے تو کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد نیک ہو جانا یعنی اتنا بڑا جرم کر کے تو اب ان کی سوچ کیا ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا پھینک دو کہیں پہ اور پھر نیک ہو جانا پھر نمازیں اور روزے اور یہ سارا کچھ کرتے رہنا اور یہ بھی ایک رویہ ہے. اب وہ دو ایکسٹریمز میں ہیں. ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ ان کی باپ کی محبت سے انہیں حاصل ہو جائے یعنی ایک طرف وہ محبت کو ایکسٹریم لیول پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف نفرت اتنی ہے کہ وہ بھائی کو حضرت یوسف جیسے بھائی کو قتل کرنے کے درپے تو ان کے لیے گویا کہ کوئی زندگی میں گرے ایریا نہیں ہے
کہ محبت اور نفرت اس کے درمیان بھی زندگی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے محبت اور نفرت اس ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے ایک عالم کے بارے میں ایک شخص کا تبصرہ سنا، اس نے کہا جی وہ فلاں تو عالم یا شیخ یا پیر صاحب وہ وقت کے غوث ہیں۔ اچھا، کچھ چند سال گزرے تو کوئی اختلاف ہو گیا یا کوئی چیز نظر آئی تو اس نے کہا، پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ غوث اعظم، پھر کہتا ہے کہ وہ شیطان اعظم۔ اب یہ دو ایکسٹریمز ہیں، یعنی آپ محبت میں اس حد تک ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غوث اعظم ہیں، پھر آپ نفرت میں اس حد تک ہیں کہ آپ کہتے ہیں وہ شیطان اعظم۔ یعنی درمیان میں بھی زندگی ہوتی ہے، زندگی گرے ایریا کے درمیان بھی۔ وہ ایک طرف باپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے اور بھائی سے نفرت۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایک بھائی نے ان میں سے کہا نہیں قتل نہ کریں، والقوہ فی غیابات الجب، کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں، یلتقط بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، کوئی جو قافلے والا ہے ان کو لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو، تو میری رائے یہ ہے کہ یہ کر لو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، کہتے ہیں کہ والد آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کیوں اعتماد نہیں کرتے، تو ہم تو بڑے خیرخواہ ہیں۔ ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، ہمارے ساتھ ان کو بھیجیے، کھیلے کھائے پیے اور ہم حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی واخاف ان یاکلہ الذئب، تو یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اچھا، وہ ایک وجہ بھی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی کتے زیادہ ہو جاتے ہیں نا، بچوں کو کہتے ہیں باہر نہیں جانا، کتا نہ کاٹ لے۔ تو اس ٹائم پہ کنعان میں بھیڑیے تھے بھی بہت، اور وہ حملہ بھی کرتے تھے بچوں پر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے، میں کس لیے نہیں بھیجتا کہ بھیڑیاں اور تم اپنے کھیل کود میں اور کوئی حملہ نہ کر دے، اور مجھے یہ بات غم زدہ کرتی ہے، وانتم عنہ غافلون، اور تم بالکل اس سے غافل ہو جاؤ۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، انہوں نے کہا جی ہم بڑی جماعت ہیں تو ہم تو گئے گزرے ہو گئے نا کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے اور ہم 11 ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابات الجب، اب وہ چلے گئے اور انہوں نے ایک بات طے کر لی کہ ہم نے ان کو اندھے کنویں میں ڈالنا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ گویا کہ ڈال چکے تو ہم نے یوسف کو بتا دیا، وہی کر دی کہ آگے کے کیا معاملات ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ بھائیوں کو سب کچھ بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت بھی تھی اور تسلی بھی تھی۔ وَجَاءُوا وَأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کے وقت آئے اور بڑے رو رہے تھے۔ تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جو قاتل ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں بھی واقعات ہوئے، کزن نے قتل کیا اور سب سے زیادہ وہ رو رہا ہوتا ہے، جنازے میں شریک ہوتا ہے اور سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی سب سے زیادہ رو رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمارے والد ہم تو بھاگ رہے تھے اور دوڑ لگا رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا اور وہ بھیڑیا جو ہے ان کو کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قمیص لے کر آئے اور اس پر خون لگا ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ قمیص تو لے کر آئے اور بکری وغیرہ کا خون لگا لیا، لیکن وہ قمیص پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ اب یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ کون سی قمیص ہے کہ جس نے بھیڑیے نے حملہ کیا ہے اور وہ قمیص پھٹی ہوئی بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا تواڈے نفس ہیں، آپ کے نفس ہے جنہوں نے یہ بات بنا لی ہے۔ اب بڑی اہم بات، فصبر جمیل، اب صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ جس میں جزا فضا نہیں ہوتی، رونا دھونا نہیں ہوتا، جذب کرنا ہوتا ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تورات اور قرآن کے بیان میں اختلاف ہے۔ تورات میں یہ آتا ہے جی بہت روئے اور پتہ نہیں کیا کر دیا اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تو یہ کچھ ہو گیا۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، انہوں نے کہا صبر جمیل۔ اب صبر جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں رونا دھونا نہیں ہوتا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوتی ہے اور اس مدد کے تحت آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ واللہ المستعان ولا ما تصفون،
اور جو تم کہہ رہے ہو نا اب اللہ ہی مددگار ہے. تو گویا کہ انتہائی مشکل صورتحال میں صبر جمیل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صبر جمیل مانگنا، جیسے انبیاء کی دعاؤں میں رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا میری مدد فرما. تو آپ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ بیماری میں لے دے گئی ہے، ایوب کہتے ہیں، اور جتنے رحم کرنے والے ہیں سب سے زیادہ تو رحم کرنے والا ہے. تو پیغمبر کسی بھی واقعہ کے بعد باوقار صورت میں اس کو برداشت کرتا ہے، اور یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ تھا. اس کو آگے بھی چل کر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.